پہ نہیں چیئر پہ بیٹھے، لیکن آپ کچھ دیر میں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ آسمان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور صوفی نوازی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے معزز محترم مقدس حاضرین و سامعین، ممبر رسول پر تشریف فرما انتہائی واجب القدر شخصیات، دور و دراز سے سننے والی پردانشی سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من أعد لي وليا فقد أعظمته بالحرب۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں، میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں، میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی۔ اور غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے۔ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے۔ اور چند گھنٹوں میں جو لکھ دے الدولت المکیہ، چند گھنٹوں میں جو لکھ دے الدولت المکیہ، اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، میدان اعلیٰ حضرت زندہ باد، میدان تیغ علی شاہ علامہ زندہ باد، میدان صوفی ولی علامہ زندہ باد، حضرت علامہ حامد رضا فیضی زندہ باد۔ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے۔ اور چند گھنٹوں میں جو لکھ ڈالے الدولت المکیہ، اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں جو لکھ ڈالے الدولت المکیہ، اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اور کر رہا ہے زمانہ جو تیری عزت عرشی، کر رہا ہے جو زمانہ تیری عزت عرشی، اسی کو پیر کا فیضان کہا جاتا ہے۔ کر رہا ہے جو زمانہ تیری عزت عرشی، اسی کو پیر کا فیضان کہا جاتا ہے۔ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود میرے مصطفیٰ نے کہا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبہ سے، مقربین سے، آپ نے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے میری قوم کے لوگوں، ذرا ذہن کو قریب کیجئے اور ذرا اس مسئلے کو سمجھئے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں صرف ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ کے ولی موجود ہو، جہاں صالحین کی موجودگی ہو، جہاں صالحین کی موجودگی بھی ہو،
کہ ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور نجات کا پروانہ بھی بڑھتا ہے، شفاعت کا پروانہ بھی بڑھتا ہے، بخششوں کا سامان بھی بڑھتا ہے۔ یہ ایسی محفل ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور صالحین کی جماعت بھی یہاں موجود نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، بڑا شارٹ کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، سارے جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوزخی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہوگا لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اللہ علیہ الغیب و شہادہ، اللہ سب جانتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جہنم کی طرف کیوں لے جائے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ مولا تیرا ہی تو حکم ہے، تیرے حکم کو فالو کیا جائے۔ مولا تو نے کہا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جب میزان لگایا گیا، جب اس کی نیکیاں تولی گئی تو اچھے اعمال کم تھے، گناہ زیادہ تھے، تو تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے اللہ کا حکم ہوگا کہ دوبارہ میزان لگایا جائے، اس بندے کے لیے دوبارہ میزان لگایا جائے، اس کے نام اعمال کو دوبارہ کھولا جائے، اس کی نیکیوں کو دوبارہ تولا جائے، حکم خدا سے اس بندے کے لیے دوبارہ میزان لگایا جائے گا۔ نیکیوں کے پلے میں نیکیاں رکھی جائے گی، بدی کے پلے میں گناہ رکھے جائیں گے، پھر اسی طرح حسب معمول ایسا ہی ہوگا، نیکیاں کم ہوگی، گناہ زائد ہوں گے، لیکن امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کاغذ کا ایک پڑیا ہوگا، کاغذ کا ایک پڑیا ہوگا، نیکیوں کے پلے میں اللہ اپنی قدرت سے رکھے گا، قدرت کاملہ سے کاغذ کا ایک پڑیا ہوگا تو اس بندے کے نیکی کے پلے میں ڈالا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کاغذ کے اس پڑیے کو رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جائے گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ دیکھ اب اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب جہنم سے ہٹا کر کے اسے جنت کی طرف لے جایا جائے۔ فرشتے کہیں گے کہ مولا ہاں ہاں تیرے حکم پر عمل کیا جائے گا، اسے جنت لے جایا جائے گا، لیکن مولا یہ دکھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ کاغذ کے پڑیے میں آخر کیا ہے، اس کاغذ کے رکے میں آخر کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مقدر بدل گیا، اس کی تقدیر بدل گئی، اب یہ جہنم کے بجائے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بندہ خدا جو جہنم سے اب جنتی بنا وہ بھی کہے گا مولا ہاں میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ اس کاغذ کے پڑیے میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج میرا مقدر بدلا اور جس کی وجہ سے آج میں جنت میں جا رہا ہوں۔ حکم خدا ہوگا کہ اس کاغذ کے پڑیے کو کھولا جائے، اس کاغذ کے رکے کو کھولا جائے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اس کاغذ کے پڑیے کو کھولا جائے گا تو اس میں ایک مٹھی مٹی ہوگی، کیا ہوگی؟ ایک مٹھی مٹی ہوگی۔ حیرانی اور بڑھ جائے گی، تمام کے تمام فرشتے کہیں گے مولا یہ ایک مٹھی مٹی یہ کون سی مٹی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جہنمی تھا اب جنت میں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر، اے میرے بندے یاد کر، تیری آبادی میں ایک فلاں نیک بندہ رہا کرتا تھا، تیری آبادی میں ایک فلاں ولی رہا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کا وصال ہوا اور ان کے جنازے میں جب سب کی شرکت ہوئی تو تمام لوگ جب اللہ کے ولی کے جسم پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے جب مٹی ڈال رہے تھے، یہ وہی مٹی ہے جو آج تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو آج تیرے لیے بخشش کا سامان بن گئی ہے۔ تو نے جو ولی کے جسم کے اوپر 3 مٹھی مٹی ڈالی تھی، آج یہی وہ مٹی ہے جو تیرے لیے بخشش کا سامان بن گئی۔ میری قوم کے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو، جب اللہ کے ولی کے جسم پر اگر مٹی ڈالی جائے تو وہ نجات کا پروانہ بن جائے، تو ولی کے مزار کے اوپر اگر پھول چڑھایا جائے، اگر چادریں چڑھائی جائے، اگر عطر ڈالا جائے، اگر خوشبو ڈالا جائے اور اس ولی کا ذکر منایا جائے اور ان کا ذکر سنا جائے تو یہ نجات کا ذریعہ کیوں نہ ہو، یہ بخشش کا سامان کیوں نہ ہو۔ جب مٹی ڈالی جائے تو مٹی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو اللہ کے ولی کے ذکر کی محفل آپ کے لیے بخشش کا سامان کیوں نہیں ہو سکتی ہے، میرے لیے نجات کا ذریعہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔